اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے ان کے نام پر نہ جانے کتنی خرافات دنیا کے اندر رائج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں سے بھی کچھ لوگ ان کی دیکھا دیکھی ایسے امور کو انجام دیتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سنی نہیں بلکہ یہ اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کے عقیدے اور جن کے مذہب میں اس چیز کو روا اور جائز ہی نہیں بلکہ موجب اجر اور باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنی ہیں، ہم کو وہی کام کرنے چاہیے جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے متقدمین سے چلے آ رہے ہیں۔ ہم کو ان کے عقائد سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ اپنے عقائد کے کار فرما ہیں اور اپنے عقائد کے پابند ہیں، ہم کو اپنے عقیدوں پر پابندی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ دوسروں کے مسلک کو چھیڑو نہیں اور اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں۔ محرم کے حوالے سے ایک یہ بات بہت زیادہ باور کرائی جاتی ہے، بہت ہی زبردست انداز میں ان کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر شادی اور بیاہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر سوگ کا ماحول رکھنا چاہیے، اور اس کے اندر اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس کام کو ڈیلے کر دینا چاہیے، اور اس سے اگلے مہینے میں یا اس سے پہلے والے مہینے میں کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، محرم کے معنی ہے حرمت والا، عظمت والا، تقدس والا، پاکیزگی والا، احترام والا، یعنی کہ اس مہینے میں زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ آپس میں اگر لڑائیاں ہوتی تھی، جنگ و جدل ہوتا تھا تو اس کو بھی نہیں کرتے تھے، اس کے احترام کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ جانے کتنے صحابہ کی اس مہینے میں شادی ہوئی، یہاں تک کہ کچھ ازواج مطہرات کی بھی شادی اسی مہینے میں ہوئی اور اسی مہینے میں رخصتی بھی ہوئی۔ تو یہ کہنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، ایسا نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ دوسری اور اہم بات، اس مہینے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کو جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بدولت ہے، نہیں، 10 محرم کی فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اس کی فضیلت چلی ہوئی آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے 10 محرم کا دن چنا، تو اس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اور بلند مقام اور مرتبہ مل گیا، نہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس کے اندر اضافہ ہوا، اس کی فضیلت کو مرتبہ اور مقام ملا۔ اب اس 10 محرم کے اندر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں اور ہم نے اپنے متقدمین سے لے کر متاخرین تک صرف اس کے علاوہ اور کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اس دن وہ صرف روزہ رکھتے ہیں، اور اس دن کے ساتھ اگر 9 اور 11 کا بھی روزہ ملا لیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، مستحب ہے، اور یہ اس دن کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، اور 1 سال کے روزوں کا اجر اس کے ثواب میں لکھ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور جتنے کام ہیں، کالے کپڑے پہننا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، اپنا کوئی ایسا کام نہ کرنا، جلوس نکالنا، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، اہل سنت والجماعت سنیوں کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، تو ماتم وہ کریں جو قائل ہیں موت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہمارا دستور، ہمارا منشور، ہماری اساس قرآن کریم ہے، تو قرآن جب کہہ رہا ہے تو ہم کیوں سوگ منائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کے چچا اور اسی طرح آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر اور آپ کے لڑکے حضرت ابراہیم،
آپ کی نواسی حضرت زینب، ان سب کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات پر روئے، آنسو نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے، اور یہ نیچرل ہے، فطری چیز ہے انسان کی، ہوتا ہے۔ لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب بھی ان کی شہادت یا ان کی وفات کی تاریخ اگلے سال آئی تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پر پھر اسی طرح سے کوئی پروگرام کیا، کوئی ماتم کیا اور کوئی نوحہ کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ اور ماتم کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو ایک المناک اور کربناک اندوہناک جو حادثہ ہے، اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ اسے کہا جا سکتا ہے۔ بے شک یہ بہت بڑا سانحہ ہے، کیونکہ مارنے والے کوئی اور نہیں، اپنے تھے، مسلمان تھے، کلمہ گو تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو کہا تھا کہ میری پیاری بہن، اگر میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں یا میں مر جاؤں تو یاد رکھنا میرے اوپر رونا اور چلانا مت، نوحہ مت کرنا، اپنے گالوں کو مت کھینچنا، اپنے بالوں کو مت کھینچنا، نوحہ مت کرنا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو تعلیمات یہ ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جلوس کی نظر ہو گئی ظہر، جلوس کی نظر ہو گئی عصر، جلوس کی نظر ہو گئی مغرب، جلوس کی نظر ہو گئی عشاء، تمام نمازیں چھوڑ دی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی شہادت دے کر، اپنی گردن کٹوا کر، تلواروں کے سائے میں، نیزوں کے سائے میں یہ پیغام دیا کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیغام ہے۔ حضرت حسین یہ پیغام دے کر کے گئے، اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں، صرف یہ نہیں کہ بس ان کی محبت کا نعرہ لگائیں اور نعرہ لگا کر کے ان کے جو تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے ساتھ دوغلاپن ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کو چاہیے کہ ہم صرف 10 محرم کو روزہ رکھیں، اس کے ساتھ 9 کا اور 11 کے ملا لیں، اس کے علاوہ کچھ نہ کریں۔ جو ماتم کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، وہ ان کے مذہب، ان کے مسلک کا معاملہ ہے۔ ہمارے مسلک اور ہمارے مذہب میں ماتم کی کسی بھی طرح کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے احتراز رکھنا چاہیے۔